کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور یہ مہنگائی جو بھی 25% پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایون اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ کر لیں تو یہ 30 سے 40% تک بھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال سختی جو ہے اب وہ یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت ملک کو کہ سختی دونوں جانب ہے، آئی ایم ایف کے پاس جائیں اب بھی سختی ہے، نہ جائیں تو اور بھی زیادہ سختی ہے۔ تو یہ ایک خیر نہ جائیں تو میرا خیال ہے پھر تو ایک فل بلون کرائسس ہے۔ ایک میں اور بات جو آج یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور مٹیریل فیکٹ ہے اکانومی کے بارے میں جس پہ شاید توجہ نہیں دی جا رہی، کہ آپ کا آئی ایم ایف کا یہ موجودہ پروگرام جون کے اندر ایکسپائر ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف اپنے میٹرکس اور اپنے ٹی او آرس کے تحت پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی۔ نیا پروگرام جو ہے وہ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف انٹرمز حکومت کے ساتھ بھی پروگرامز جو ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی، اور آؤٹ گوئنگ حکومتوں کے ساتھ بھی وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہوئے، اور ایسے آئی ایم ایف کے پروگرام کیونکہ وہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور آپ ایسے پالیسی ڈیسیجنز لاک کر رہے ہوتے ہیں معیشت کے اندر جنہوں نے کم از کم 3 سال چلنا ہوتا ہے، 2 سے 3 سال، تو ظاہر ہے وہ اگلی حکومت نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن کرنی ہوتی ہے، تو جانے والی حکومت ان کی اس طرح بائنڈنگ کمٹمنٹس جو ہے اس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو جو 5 سال کے لیے ہو، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک فریش پروگرام کے لیے انگیج کرے۔ میرا خیال ہے کہ ملک میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے گی اور تو بہت سارے سینٹیمنٹ تو اسٹیبلٹی سے ہی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا، لیکن بہرحال پھر بھی اگلی حکومت کو سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جون سے پہلے، جون کے مہینے کے دوران ہی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اگلے پروگرام کے لیے، تاکہ کیونکہ اب یہ معیشت اگر تو یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو یہ جو 3 سالہ پروگرام تھا ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود اور یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا اس کے باوجود ہم نے اس کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر کے اپنی گروتھ ٹریجیکٹری کو اپنے اون پہ کنٹینیو کرنا تھا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں 6% گروتھ، 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ، ریکارڈ $32 ارب کی ایکسپورٹ گروتھ، ریکارڈ ایگریکلچر کی 4.5% گروتھ جو آج تک کبھی پہلے نہیں ہوئی، یہ سارا کچھ، یہ جو سارے ہم نے ریکارڈ توڑے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اچیومنٹس، یہ سارا کا سارا سینٹیمنٹ اور یہ سارا کا سارا مومنٹم جو ہے یہ رائیگاں چلا گیا ہے، اور آج اس نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک اگر ایک ہفتہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تو اس کو بھی یہ جو ہماری نالائق حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت ہے، اس کو بھی ایز این اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روٹی کے لیے اور سستے آٹے کے لیے لائنز لگ گئی ہیں۔ ہمارے دور میں میڈیا کے اینکرز کی لائنز ہوتی تھیں جو جا کے گلی محلوں میں انٹرویو کرتے تھے، لیکن اب تو حقیقی بنیاد پہ بدقسمتی سے عوام کی لائنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ عوام کے پاس کوئی اینکر تو نہیں جا رہا ان سے مہنگائی کا پوچھنے یا ان کا حال پوچھنے اس حکومت میں، لیکن عوام خود چیخ کے اپنا حال بتا رہی ہے، اور ایک شخص کی جان چلی گئی گزشتہ 2 روز پہلے سستے آٹے لیتے ہوئے۔ سستا آٹا لینے کے لیے اس شخص کی جس کی جان گئی، اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی جنہوں نے اربوں روپے کے NRO2 کے ذریعے اپنے کیس معاف کرائے ان کی جان قیمتی ہے۔ یہ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ مطمئن